آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا پیغام دیا رب العالمین نے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو سخت مزاج بناتے، سخت گفتگو کرنے والا بناتے، تو یقیناً یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ مطلب ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نرمی اختیار کریں۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ نرمی سے مراد یہ ہے، اگر ایک بندے سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو آج کے مسلمان بس نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر کس چیز کا فتویٰ، کسی پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ یہ سخت ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اتنے نرم مزاج تھے کہ بدگوئی اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا، آپ کے ساتھ برائی کرتا، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہو اللہ کے نبی افضل مسلمان مومن کون ہے؟ مختلف مقامات پر مختلف آپ نے جواب دیے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مخموم القلب، جس کا دل مخموم ہوتا ہے، وصدوق اللسان، اور جو بندہ زبان کا سچا ہے، یہ سب سے افضل ترین ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق القلب ہمیں سمجھ آ گیا کہ زبان کا سچا، صدوق اللسان زبان کا سچا ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن مخموم القلب ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مخموم القلب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ 6 باتیں پائی جائیں۔ آقا فرماتے ہیں هو التقی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہو۔ هو النقی، اس کا دل صاف بھی ہو، دل ڈرنے والا ہو پہلا، دوسرے نمبر پر اس کا دل صاف بھی ہو، تیسرے نمبر پر لا اثم، گناہ کرنے والا نہ ہو، ولا باغیہ، چوتھے نمبر پر ولا باغیہ، سرکش اور ظالم نہ ہو، پانچویں نمبر پر لا غلہ، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، چھٹے نمبر پر لا حسد، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حسد کرنے والا بھی نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ مخموم القلب کی تعریف کیا ہے؟ جس کے اندر یہ 6 کام نہیں ہیں، وہ یقیناً اللہ کے ہاں افضل ترین مومنوں میں سے شمار ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سونار جو ہوتا ہے وہ زیور تیار کرتا ہے تو لوہے اپنا وہ زیور کو نرم کرتا ہے، پھر سونا جو اس کو پگھال کر نرم کرتا ہے، پھر جا کے وہ ایک زیور بنتا ہے۔ لوہار ہے، اگر آپ اس سے ہتھیار بنانا چاہتے ہیں کوئی، تو بس لوہے کو کیا کرنا پڑے گا؟
نرم کرنا پڑے گا، پگھالنا پڑے گا. مٹی ہے، آپ اگر گھر کے اندر دیہاتوں کے اندر تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ رہنے والے، اگر گھروں پر مٹی لگانی ہے نا تو اس مٹی کو نرم کرنا پڑے گا نا. یا جو کھیتوں کے اندر مٹی ہے، کوئی ایسے اس پر بیج تھوڑی ڈال دیتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، روٹر لگاتے ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں. جب وہ نرم ہوتی ہے پھر لہلہاتی ہے، پھر خوبصورت بن جاتی ہے. ایسے ہی جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا تو یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں انسان معیار والا بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. ورنہ جو پہلے مسلمان لوگ ہوئے، یہ بدو جو آئے تھے، کوئی آپ کی گلے کے اندر چادر کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اختیار کی. جیسے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 سال گزارے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کیوں نہیں کیا. مطلب یہ اتنی آپ نرمی، جو بندہ کام کرنے والا اس پر غصہ بھی آتا ہوگا، کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی پانی نہیں آتا، معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ اتنے نرم مزاج تھے. تو ہم بھی آپ کی امت ہیں، امتیوں کو بھی چاہیے کہ جو رب نے اپنے نبی کو حکم دیا تو پھر آقا نے ہمیں حکم دیا کہ نرم مزاج ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.